الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشریات کے اس سیگمنٹ میں خواہش ہماری یہ ہے کہ ایک حصہ اس کا ابھی اور ایک حصہ کل کی نشریات میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سٹیپ بائی سٹیپ یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اب ظاہر ہے یہ تو ناممکن سا کام ہے 20 منٹ میں 30 منٹ میں 30 سالوں میں 30 صدیوں میں بیان کرنا، ظاہر ہے، لیکن ایک کوشش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو رکھوں اس فہرست میں، اس صف میں، اور پھر جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں بچے ہیں خاص طور پہ، ذرا ایک اجمالی خاکہ ذہن میں آ جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کے پھر ان کی زندگی میں کب کب کیا کیا بڑے بڑے میجر واقعات ہوتے رہے، بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ پورا ایک خاکہ ذہن میں آ جائے۔ یہ ارادہ ہے انشاءاللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ابھی اور جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ کل کی نشریات میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، جس طرح میں نے کہا، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا معترف ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے بھائی۔ اور اس کا ثبوت ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے محققین نے تعصب کی اینت کو ذرا سا سائڈ پر رکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا جائزہ لیا، وہ معترف ہوا ہے۔ دنیا کا مشہور و معروف مصنف ہے، نام مائیکل ہارٹ، ایک اپنی بڑی مشہور کتاب لکھی، کتاب کا عنوان تھا دی ہنڈریڈز، کیا مطلب دنیا کے 100 عظیم ترین انسانوں کا ذکر۔ اس مسلمان نہیں تھا، اس بات پر مجبور ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام لوگوں میں پہلا نمبر دیا جائے، دنیا کی سب سے پر اثر شخصیت۔ تو اب آئیے سرکار کی زندگی کے چیپٹرز کوئکلی۔ پیدائش، اب کاش ہمارے وقت میں گنجائش ہوتی، جو کہ نہیں ہے، ظاہر ہے یہ تو ایسا موضوع کہ صدیاں گزر جائیں، ورنہ آقا کی آمد کے کیا واقعات ہیں، آقا کی آمد کے سے پہلے کے کیا واقعات ہیں، آقا کے آنے کے بارے میں کس کس مقدس کتاب میں کن کن الفاظ میں کیا کیا لکھا ہے، کس کس ہستی نے اپنے اپنے زمانے کی کیا کیا کہہ دیا تھا کہ ایک زمانے میں ایک نبی آئے گا، وہ سب ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو ہم موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں، سیلینٹ فیچرز۔ آئیے پیدائش، مکے میں پیدا ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہری طور پر اس دنیا میں آتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے نور تو صبح بھی موجود تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ جب آقا مکے میں پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت عالم کا کیا نقشہ ہے، سپر پاورز کی بات ہوتی ہے نا آج بھی، یونیپولر ہے دنیا، ایک سپر پاور ہے امریکہ ہے، اس سے پہلے 2 تھے، سوویت یونین، وہ سارا اس زمانے میں جائیے، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جائیے، آقا جب مکے میں پیدا ہوئے اس وقت دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، قیصر و کسریٰ، آپ نے سنا ہے نا نعتوں میں اور ہر جگہ، یہ صرف جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگ تو سب جانتے ہیں۔ 2 سپر پاورز، قیصر و کسریٰ، قیصر روم، قیصر یعنی روم، کسریٰ ایران۔ آپ نے سنا ہے یہ بھی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی تو کسریٰ کے جو ایوان تھے بڑے بڑے، وہ سارے واقعات ہوئے تھے، تو یہ وہی، تو پوری دنیا اس وقت 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، قیصر و کسریٰ، روم و ایران، ان کی غلام تھی۔ تو ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ پوری دنیا پر قانون کی حکمرانی نہیں تھی، طاقت کی حکمرانی تھی، یعنی ایک آسمانی اللہ کی زمین پر بے شمار زمینی خداؤں نے اپنی اپنی خدائیاں قائم کی ہوئی تھی، اور انسانوں کو ان جھوٹے خداؤں سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ ٹھیک، سرکار دو عالم کب آئے، کون سا سال تھا؟ یہ وہ سال تھا کہ جب ابرہہ کا واقعہ ہوا، یہ ایک ہی سال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا۔ کیا ہوا تھا؟ سورہ فیل آپ سب کے ذہن میں ہے، کیا ہوا؟ ایک زمینی خدا ہے، نام ہے ابرہہ، طاقت کے نشے میں چور ہے، اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے پھر؟ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ واقعہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ادھر ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو کعبہ ڈھانے کا حکم دیتا ہے،
ادھر رب کعبہ کیا کرتا ہے؟ رب کعبہ معمولی جسامت کی ابابیلوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لشکر والوں کو بتا دیں کہ آسمان والا اپنے گھر کی حفاظت کو اور اپنے گھر کو گرانے کی بدنیت کی سزا دینے والوں کو کافی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر ابابیلوں کے جھنڈ روانہ ہوتے ہیں، یہاں ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے، لیکن اب یہ ہاتھیوں کا لشکر اچانک رک جاتا ہے۔ ہاتھیوں کا یہ لشکر آگے بڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ہاتھیوں کے اس لشکر کو جب کعبے کی جانب بڑھایا جاتا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھتے، 100 جتن کیے جاتے ہیں، مگر ابرہا کا ہاتھی کعبے کی طرف نہیں بڑھتا۔ دائیں کی طرف دوڑاؤ دوڑ پڑتا ہے، بائیں طرف دوڑاؤ دوڑ پڑتا ہے، کعبے کی طرف دوڑاؤ نہیں دوڑتا۔ ابھی یہ ششو پن جاری ہے، کتنے میں منظر تبدیل ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ادھر ہاتھی ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، یہاں بڑے بڑے ہاتھی ہیں، یہاں زمینی خدا ہے، اس کا بڑا لشکر ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، لیکن منظر تبدیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آسمان ننھے ننھے پرندوں سے بھر جاتا ہے۔ ان ننھے ننھے پرندوں کی چونچیں اور ان ننھے ننھے پرندوں کے پنجے کنکریوں سے مسلح ہوتے ہیں۔ بس ہر پرندہ کچھ نہیں کرتا، بظاہر ایک بڑا سادہ سا کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر پرندہ ایک سپاہی کو تاکتا ہے، اس کے سر پر پہنچتا ہے، بم نما کنکریاں چھوڑ دیتا ہے، کنکریاں سر پر گرتی ہیں، پیر سے نکلتی ہیں، نہ کسی کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، نہ کسی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، پوری فوج گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ابابیل ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ اگر کل تک، ایک جملہ کہہ دوں، اگر کل تک کسی کو یہ واقعہ سمجھ میں نہیں بھی آتا تھا، اگر کوئی اتنا بدبخت تھا کہ اس واقعے کا منکر بھی تھا، تو چھوڑ دے اس واقعے کو ایک لمحے کے لیے، آج آ جائے، 2020 میں آ جائے۔ کیا 2020 میں جب یہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، جب یہ ایٹمی دنیا ہے، جب روبوٹک دنیا ہے، جب ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، جب ہائبرڈ وارفیئر کی دنیا ہے، 5th جنریشن اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیا آج کے دن کی، اس وقت کی، اس لمحے کی، جب میں آپ سے براہ راست آج بروز 29 اکتوبر جمعرات کے دن تقریباً 11:10 پر آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا آج کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس پوری دنیا کا نظام رک گیا ہے، تہس نہس ہو گیا ہے، پلٹ گیا ہے، الٹ گیا ہے، سب حیران ہو گئے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ ایک ایسی چیز کی وجہ سے جو نظر ہی نہیں آ رہی، کورونا کہتے ہیں، نظر نہیں آ رہا، لیکن دنیا کا نظام تہس نہس ہو گیا ہے۔ 1 ملین افراد مر گئے ہیں، سب سے زیادہ اس ملک میں مرے ہیں جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے سب سے آگے مانا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس ملک میں مرے ہیں جس کے پاس ہر طرح کی پاور ہے۔ تو اگر کل تک کوئی اس واقعے کا منکر تھا بھی، جو ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ڈزنٹ میک سینس، لاجیکل نہیں لگ رہا، ابابیل چھوٹے سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا، تو بھائی 2020 کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نا نظر آنے والی چیز نے پوری دنیا کے نظام کو روک دیا ہے۔ بہرحال یہ سارا واقعہ کیوں بیان کیا؟ قرآن میں یہ واقعہ ہے، سورہ فیل، آپ سب جانتے ہیں۔ تاریخ میں اس واقعے کا جو سال ہے یہ عام الفیل کہلاتا ہے۔ عام الفیل، آپ نے ایک سنا ہے عام الحزن، غم کا سال، عام الفیل ہاتھیوں کا سال، فیل یعنی ہاتھی۔ تو یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟ بیان تو ہم سیرت رسول کر رہے تھے، یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ کہ ادھر یہ واقعہ ہوتا ہے، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، کعبے کو ڈھانے کا منصوبہ ناکام ہوتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کعبے کی حفاظت کا ہمیشہ کے لیے ایسا انتظام فرماتا ہے کہ میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال اس دنیا میں آتے ہیں، ایک ہی سال ہے۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے جس طرح ابھی 2020 ہے، وہ 571 AD تھا، 571 اپریل کا مہینہ تھا۔ اب آقا کی ولادت ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں، اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ عربوں میں ایک رواج تھا، عربوں کے شرفاء میں ایک رواج تھا، کیا وہ رواج یہ تھا کہ وہ اپنے جو نو مولود تھے، جو نئے جو بچے تو پیدا ہوتے تھے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، ان کو سٹرونگ بنانے کے لیے، ان کی زبان کی فصاحت و بلاغت شہروں میں کرنے کے بجائے وہ دور دراز دیہات میں کرواتے تھے۔ ایک رواج تھا کہ جب اگر کوئی بچہ اس دنیا میں آیا تو دائی آتی تھی، ان کا کام ہی ہوتا تھا، پروفیشن ہوتا تھا، بچوں کو لے کر جاتی تھی دیہات میں، اور وہاں ایک خاص ماحول میں بچے کی پرورش ہوتی تھی۔ تو آقا اس دنیا میں آ گئے،
اب ظاہر ہے آقا کی پرورش کون کیا کرے گا، آقا کو کوئی کیا سکھائے گا، یہ سب تو صرف ظاہری اعتبار سے ہو رہا ہے. بہرحال تو اب اسی رواج کے مطابق کچھ دائیاں امیروں کے بچے حاصل کرنے کے لیے مکے میں آئے. یہ میں نے کیا کہا، امیروں کے بچے، یعنی کہ ہر دائی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے ذمے کسی ایسے بچے کی پرورش آئے جس کا، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، جس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بڑا تگڑا ہو، تاکہ مجھے اس کا فائنینشیل کمپنسیشن اچھا ملے، اچھی رقم ملے مجھے اس کی اجرت کی. سب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ امیروں کے بچے مکے میں آئیں دائیاں. لیکن جب سردار مکہ کے یتیم پوتے کی خبر ان کو ملتی، یہ میں سرکار دو عالم کی بات کر رہا ہوں، تو جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو بچہ ہے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں محمد بن عبداللہ نام ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کے والد محترم، آپ سرکار دو عالم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے چلے گئے تھے، یتیم تھے سرکار. تو جو دائیاں آئی ہیں، دیکھیں میں سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہوں، پہلے آقا کی ولادت اور اب اس کے بعد کا واقعہ. تو اب جب یہ آئی ہیں دائیاں مکے میں، تو بظاہر کوئی یہ نہیں چاہ رہا کہ اس بچے کو گود لے. کیوں؟ اس لیے کہ سوچ سب یہ رہے کہ یتیم بچہ ہے، پھر تو مالی مسائل بھی ہوں گے، کفالت کے مسائل بھی ہوں گے، فائنینشیل کمپنسیشن بھی اچھا نہیں ملے گا. بہرحال ہوا کیا، سب دائیوں کو بچے مل گئے. ایک دائی تھی، نام حلیمہ تھا، دائی حلیمہ. اچھا، دائی حلیمہ ویسے بھی بظاہر غربت کی انتہا پر تھیں، غربت کی انتہا پر تھیں. یعنی جب قافلہ جا رہا تھا، سب کی سواریاں بہت اچھی تھیں، ان کی سواری اتنی اچھی نہیں تھی، سب کا مالی پس منظر اچھا تھا، ان کا اتنا اچھا نہیں تھا. سب دائیوں کو بچے مل گئے. ایک دائی تھی، نام حلیمہ تھا، غربت کی انتہا پر تھی، اور دولت مند بچے تو سب نے لے لیے. تو جب دولت مند بچوں کے حصول میں ناکامی ہوئی ان کو، تو بڑی مایوس ہوئی بظاہر کہ سب کو بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. واپس جانے والی تھی، مایوس واپس لوٹ رہی تھی کہ ان کو عبداللہ کے یتیم کی خبر ملی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقا پر نظر پڑی، دیکھتی رہ گئی، گویا کائنات کی دولت مل گئی ہو. بچے کو گود لیا، دائی حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا، اور ان کو گود میں لیتے ایک عجیب اطمینان محسوس کیا، خوشی سے سرشار ہو گئیں اور اپنے قافلے میں لوٹ آئیں. تو اب کیا ہوا، سب کو ایک ایک بچہ مل گیا. دائی حلیمہ کو سرکار دو عالم مل گئے. شوہر نے بچہ دیکھا، دائی حلیمہ کے شوہر کہنے لگا یہ بچہ تو خیر ہی خیر ہے، مجھے لگتا ہے یہ بچہ ہمارے خاندان میں برکتیں لائے گا. بہرحال قصہ مختصر، اب یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، یہ قافلہ واپس جا رہا ہے، دائیوں کا قافلہ واپس جا رہا ہے. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں دائی حلیمہ کے پاس، اور حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے. کیا مطلب، ان کی وہ اٹھنی جو اتنی لاغر تھی کہ اکیلی دائی حلیمہ کا وزن نہ اٹھا پاتی تھی، اب میاں بیوی دونوں کا وزن اٹھانے لگی. ان کی وہ اٹھنی کہ جس کے پیچھے رہ جانے کی شکایت کرتے تھے ہمیشہ قافلے والے، قافلہ ساتھ چلتا تھا، ان کی اٹھنی پیچھے رہ جاتی تھی کہ بہت لاغر تھی، تندرست نہیں تھی، قافلے والے شکایت کرتے تھے یہ اس اٹھنی کیا مسئلہ ہے. آج وہی اٹھنی تیز رفتاری سے سب سے زیادہ آگے نکل جا رہی ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف چرچا ہو گیا کہ بھئی حلیمہ کا بچہ برکت والا ہے. حلیمہ کی گود میں جو بچہ آیا ہے نا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اس بچے کے آتے ہی حلیمہ کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں. حلیمہ کا بچہ برکت والا ہے. بنو سعد کے قبائل میں خاندان حلیمہ تمام مصروفیات ترک کر کے آمنہ کی جائے کی خدمت اور حفاظت میں مصروف ہو گئے. اب جناب حلیمہ سرکار دو عالم کی پرورش کر رہی ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں، میں ان کو سکپ کرتا ہوں. بچے کی برکت سے خاندان کی جو تمام تر جو مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو رہی ہیں. اور یہی وہ مقام ہے کہ سرکار نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کے ایام اب یہاں گزارے. ٹھیک، ولادت، بچپن، یہاں تک کہ آپ صحت مند ہو گئے، بہترین فصاحت و بلاغت سے کام لینے لگے، اور آپ کو واپس آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا گیا. یہ سارا فیز اوور ہو گیا. اور اس کے بعد چونکہ خاص عمر کے بعد ظاہر ہے وہ بچے دائیاں اپنی ان کے والدین کے حوالے کر دیتی تھیں. سرکار کے والد تو نہیں تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ کے حوالے کیا.
تو اب سرکار کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، والدہ کے حوالے کیا. ٹھیک. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. 6 سال. 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر جب واپس آئے ہیں تو ان کی والدہ، آپ سب جانتے ہیں والدہ کا نام جناب آمنہ، ان کی والدہ ان کو لے کر، سرکار کو لے کر اپنے شوہر یعنی جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے مدینہ گئی. سرکار واپس آئے دائی حلیمہ کے یہاں سے، جناب آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے سرکار دو عالم کے ہمراہ مدینہ گئیں. سفر سے جب واپس آ رہے تھے، ابھی مدینے سے کچھ دور تھے، ایک مقام تھا، نام تھا ابوا، جگہ کا نام تھا ابوا. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حضرت آمنہ کی دوران سفری طبیعت اچانک خراب ہو گئی. ساتھ میں کون تھی؟ ایک خدمت گار تھی، نام تھا ام ایمن، تیمارداری میں مصروف ہو گئی. بس اس وادی میں ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، ان 3 کے علاوہ، سرکار دو عالم جناب آمنہ حضرت ام ایمن. یہاں تک کہ طبیعت اتنی بگڑی کہ حضرت آمنہ کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی زندگی کا چراغ بجھ جائے گا. حالت سفر میں ہیں، سرکار کے والد پہلے ہی جا چکے ہیں، والدہ کا یہ عالم ہے، دوران سفر سرکار کی عمر ہے 6 سال. اب جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی، تو یہ وہ موقع تھا کہ انہوں نے اپنے 6 سال کے لخت جگر کو، سرکار دو عالم کو اپنے سینے سے لگایا. اور یہ اس پر بھی پورا ایک چیپٹر ہو سکتا ہے، دامن میں گنجائش نہیں ہے. اپنے سینے سے لگایا، روئیں، کہنے لگی دیکھو بیٹا ہر آنے والے نے جانا ہے، میں تو جا رہی ہوں اس دنیا سے، لیکن اے محمد مجھے یقین ہے ایک دن وہ ضرور آئے گا جب تم ایک بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے. اور بس اسی اسنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے چلے گئی. تو اب سن ہے 6 سال کا، یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ اب یسیر بھی ہو گئے ہیں سرکار. باپ کا انتقال پہلے ہی ہو گیا ہے، اب والدہ محترمہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ یہ سنیں گے کہ یہاں یہ واقعہ ہوا ہے مقام ابوا پہ. میں ایک لمحے کے لیے آپ کو آگے لے کر جاؤں، فاسٹ فارورڈ کریں ہم 57 سال بعد. سرکار دو عالم حجت الوداع کے موقع پر جب مدینے سے روانہ ہوئے، تب بھی آپ عام رستے سے ہٹ کر آپ نے خاص طور پر یہ رستہ اختیار کیا، ابوا کا راستہ اختیار کیا، اور اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. اور پھر آپ پر وہی کیفیت تھی جو آپ پر 57 سال پہلے تعریف تھی. یہ آگے واقعہ آئے گا دوبارہ. 12 تو 6 سال کے ہو گئے اور اب والدہ بھی دنیا چلے گئے. اب کیا ہوا؟ اب اس یتیم و یسیر بچے کی کفالت عرب رواج کے مطابق ان کے دادا، نام حضرت عبد المطلب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کا کیا روٹین ہے؟ اس بچے کو سرداران قریش کی مجلسوں میں خانہ کعبہ میں لے کر آتے ہیں، اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، پشت مبارک پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں یہ بچہ سرداروں کا سردار ہے، یہ بچہ امیروں کا امیر ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ دادا کا سایہ بھی 2 سال سے زیادہ سلامت نہیں رہا. تکرار کر دوں میں، پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں والدہ، اور اب جب مزید 2 سال آگے بڑھے یعنی کہ 8 سال کے ہیں تو اب دادا جو کفالت کر رہے تھے ان کا بھی سایہ اٹھ گیا ہے. اب کیا ہوا؟ اب ان کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت علی کے والد، حضرت ابو طالب کی زیر سایہ آ گیا، جہاں انہیں ابو طالب کی شکل میں باپ اور فاطمہ بنت اسد کی شکل میں ماں کا پیار ملا. آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو طالب تجارت کرتے تھے، تاجر ہونے کے ناطے شام کے سفر میں روانہ ہوئے. شام کے سفر پر گئے، کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنے جانے جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہ لے کر جاتے؟ تو اب سرکار زیر کفالت جناب ابو طالب کے شام پہ جا رہے ہیں، سفر تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم کو ساتھ لیے جا رہے ہیں. یہ قافلہ شام کے راستے میں ایک جگہ پر رکا ہے، ایک عیسائی بحیرہ راہب ہے، اس کی خانقاہ کے قریب ابھی یہ قافلہ پہنچا ہے. تو اس خانقاہ کا ایک ملازم یا آج کل کے الفاظ میں کہہ لیں نوکر، وہ آتا ہے اور قافلے والوں سے کہتا ہے کہ بھئی راہب نے آپ لوگوں کی دعوت کا انتظام کیا ہے، یہ قافلہ آیا رکا ہے تو راہب نے مجھے بھیجا ہے کہ ان کی دعوت کرتے ہیں ہم.
دعوت قبول فرمائیے، دعوت قبول کی گئی، سب کھانے پر جمع ہو گئے. اب جب سب کھانے پر جمع ہو گئے، اس راہب نے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ سوال کیا کہ یہ سب لوگ تو آ گئے ہیں، قافلے میں کوئی رہتا تو نہیں ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ہاں میں اپنے بیٹے کو باہر چھوڑ کر آیا ہوں، بھتیجے کو اونٹوں کی نگرانی اور سوال میں باہر چھوڑ کر آیا ہوں. وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں، اسے یہاں بلائیے. راہب کی فرمائش پر جب آپ تشریف لائے تو وہ جو راہب ہے، عیسائی راہب ہے، وہ مبہوت ہو کر اس معصوم بچے کو دیکھنے لگا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے. تب اس راہب نے، چونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کاش وقت ہوتا تو بتا دیں کہ کس کس کتاب میں کس کس انداز سے آقا کی آمد کا بتایا جا چکا تھا، ہر مقدس کتاب میں. تب اس راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا، آپ سے بہت سے سوالات کیے، اور حضرت ابو طالب سے کہا دیکھو اس بچے کو شام نہ لے جانا، اس بچے کو فوراً واپس لے جاؤ، اس بچے کی دن رات حفاظت کرو، کہیں یہود اس کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے، اس بچے کی شان آنے والے وقتوں میں بہت بلند ہوگی. یہ ایک اہم واقعہ. اب آگے بڑھتے ہیں. کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے زیر سایہ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا. سفر تجارت پہ جاتے رہتے تھے. عرب رواج کے مطابق مکے کی ایک بہت دولت مند خاتون ہے، نام کیا ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. ان کا مال تجارت لے کر شام کا سفر کیا. اللہ نے ان کی تجارت میں بہت برکت عطا فرمائی. حضرت خدیجہ نے اپنے غلام ساتھ بھیجا تھا، نام تھا میسرہ. میسرہ نے دن رات حضرت محمد کے ساتھ رہا تھا. وہ سرکار دو عالم کے فضائل، شرافت، ایمانداری، دیانت، تجارت، ذہانت سب کچھ دیکھا. واپس آئے سفر تجارت سے، یہ سارا ماجرا جناب خدیجہ سے بیان کیا. تو جناب خدیجہ نے آگے بڑھ کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا جو سرکار نے قبول کیا، اور آپ ان کے نکاح میں آ گئے. آگے بڑھتے ہیں مزید. پھر کیا ہوا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہے 35 سال. خانہ کعبہ کی تعمیر نو، ریکنسٹرکشن کا فیصلہ ہوا. کیا طے ہوا؟ طے ہوا کہ ہر فرد، ہر قبیلہ اس تعمیر میں صرف اور صرف حلال مال صرف کرے گا. تعمیر کے لحاظ سے کعبے کو تقسیم کیا گیا. ہر قبیلے نے اس بابرکت تعمیر میں حصہ لیا، یہاں تک کہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی. اب آیا معاملہ حجر اسود کی تنصیب کا. لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، قبائل کا اتحاد انتشار میں بدل گیا. کیوں؟ ہر قبیلہ چاہتا ہے یہ سعادت مجھے حاصل ہو کہ حجر اسود میں نے نصب کیا ہے، ہمارے قبیلے نے نصب کیا ہے. کوئی قبیلہ منصب سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ بات اتنی بڑھ گئی، آوازیں اونچی ہونے لگیں، محبتیں نفرت میں بدلنے لگی. عرب رواج کے مطابق خون کے پیالے لا کر رکھے گئے جس میں ہاتھ ڈبو ڈبو کر قبائل اس بات کا حلف اٹھانے لگے کہ مر جائیں گے لیکن حجر اسود اپنے سوا کسی دوسرے کو نصب نہیں کرنے دیں گے. تب کسی نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں. کیا ایسا کرتے ہیں؟ کل صبح جو فرد سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا نا، اسی کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کرے وہ سب کو قبول ہے. سب مان گئے. اگلی صبح کیا ہوا؟ کعبے میں مصطفیٰ داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے. اب یہ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو لڑ رہے تھے کل تک، سرکار دو عالم کو دیکھا، ان کے چہرے کا انتشار اعتماد میں بدل گیا. یعنی سب جانتے تھے اب جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہوگا، اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سچ پر مبنی ہوگا. چہرے کھل اٹھے، منہ سے بے اختیار نکلا ارے دیکھو صادق اور امین آ گیا. عمر مبارک کتنی ہے؟ ابھی 35 سال ہے. صادق اور امین کے حکم پر ایک آپ نے فیصلہ فرمایا. کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ کے حکم پر ایک بڑی سی چادر لائی گئی، حجر اسود کو اس چادر پر رکھا گیا. تمام قبائل کے سرداروں نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے تھاما آقا کی تجویز کے مطابق اور اس مقام تک لے گئے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا. اور جب اس مقام پر آ گئے تو سرکار دو عالم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور نصب کر دیا. یوں اس ممکنہ انتشار کو آپ نے آسانی سے ختم کر دیا کہ سب کو کہا سب چادر کا ایک ایک کونا تھام لو، حجر اسود کو اٹھا لو اور پھر خود تنصیب کر دی. اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کے سارے جو واقعات بشمول اس واقعے کے، یہ ابھی سرکار دو عالم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے.
ابھی تک نبوت کا بظاہر اعلان نہیں کیا ہے آپ نے، اعلان نہیں کیا ہے اور لوگ آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو امین کہہ رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بس آج کے تک یہ آخری واقعہ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف پیٹرن بظاہر ایک تبدیل ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے سے آپ ذرا کنارہ کش رہتے ہیں، ذرا تنہائی میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ مکے کے قریب ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، غار کا نام ہیرا ہے، غار ہیرا ہے۔ آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں طویل دورانی کا قیام کرتے ہیں، وہیں اپنا کھانا پانی لے جاتے ہیں، یا کبھی کبھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہاں پر کھانا پانی پہنچا دیتی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے روز و شب، یہاں تک کہ دیکھیے ساری لائف لائن آپ کے ذہن میں رہے، ولادت سے لے کے اب تک کی ولادت، جناب دائی حلیمہ کا واقعہ، والد کا انتقال پہلے ہو گیا، والدہ کا انتقال، دادا کا انتقال، پھر حضرت ابو طالب، وہ سارے واقعات، پھر نکاح، پھر یہ خانہ کعبہ کا واقعہ، اور اب اعلان نبوت ہو رہا ہے، اور آج یہ تک یہ آخری واقعہ ہے۔ تو غار ہرا میں جاتے ہیں، جناب خدیجہ کھانا پانی لاتی ہیں، کبھی خود لے کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دن آتا ہے کہ جب ایک دن حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر آپ پر نازل ہوتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ پر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ گھر واپس تشریف لاتے ہیں اور جناب خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ جناب خدیجہ پوچھتی ہیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ سرکار دو عالم سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب نبوت کی بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے کہ جس کے بعد اب آپ نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھا، نہ شام دیکھی، نہ سکون دیکھا، نہ آرام دیکھا۔ اب آپ ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک سے ملتے ہیں اور اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ سرکار کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک کا اپنے زندگی کا حصہ سنا، سیرت مبارکہ سنا۔ یہاں سے آگے کے واقعات کیا رہے کل بیان کریں گے، کل کی نشریات میں انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔